علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ آج بھی آپ کے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے کوسچن آنسرز کو شروع کریں، درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ محبت کے ساتھ آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کچھ طہارت کی قسمیں بتا دیں کہ طہارت کی بھی کیا کچھ قسمیں ہیں، اس کے متعلق کچھ تفصیل ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتی ہے طہارت صغریٰ اور ایک ہے طہارت کبریٰ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہارہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جنت کی چابی یہ نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر پاکی درست نہیں ہوگی، طہارت درست طریقے سے نہیں کی ہوگی تو اس کی وجہ سے نماز میں بھی نقص وارد ہوگا، اور بعض ایسی غلطیاں جن کی نشاندہی انشاءاللہ سلسلے میں ہم کریں گے، تو جس کی وجہ سے طہارت ہی ناقص رہ جاتی ہے، لہذا نماز بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، دو جو قسمیں بیان کی، طہارت صغریٰ کبریٰ، اپنے الفاظ سے ہی ظاہر ہیں، صغریٰ چھوٹی طہارت اور کبریٰ بڑی طہارت۔ صغریٰ کہتے ہیں وضو کرنے کو، اور طہارت کبریٰ غسل کرنے کو۔ اور جس پر وضو کرنے کی حالت طاری ہو، یعنی اس کو وضو کی حاجت ہے، تو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جس کو غسل کی حاجت ہو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، کہ وہ اس میں، لہذا جب یہ آدمی غسل کر لیتا ہے تو اس کی طہارت کبریٰ ہو جاتی ہے، اور جو بے وضو تھا وضو کر لیا تو اس کی طہارت صغریٰ ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس پر وضو ہے، جس نے وضو کرنا ہے، بے وضو ہے تو اس پر حدث اصغر ہے، اور اگر جس پر غسل فرض ہے اس پر حدث اکبر ہے۔ اسی کے بالکل اپوزٹ ہمیں نے یہ سیکھا کہ اگر کوئی وضو کر لیتا ہے تو وہ طہارت صغریٰ حاصل کر لیتا ہے، اور اگر کوئی غسل اس پر فرض تھا اور اس نے غسل کر لیا تو طہارت کبریٰ حاصل کر لیتا ہے۔ اگر آپ نوٹ بھی کرتے جائیں اور اس کو یاد بھی کرتے جائیں تو انشاءاللہ ایک یوں سمجھ لیں درجے کا سما ہوگا، اور بہت ساری چیزیں ہم سنتے تو ہیں لیکن اس کو غور سے نہیں سنتے، توجہ سے نہیں سنتے، یا نوٹ ڈاؤن نہیں کرتے، تو بعض اوقات وہ ہم پھر بھول جاتے ہیں، پھر فارگیٹ کر جاتے ہیں۔ تو آپ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں دنیا بھر میں جہاں کہیں، آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا کہ آپ اس سلسلے کو ایک اپنے لیے کلاس کا درجہ دے دیں، ایک اپنے لیے درجہ سمجھیں کہ ہم نے اس 1-1.5 گھنٹے کے سلسلے میں سیکھ کر اٹھنا ہے، کیونکہ اس میں بڑی بیسک اور شرعی معلومات، اور ہمیں بعض اوقات بڑے فرض علوم سکھائے جاتے ہیں۔ حضور ماشاءاللہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بتائیے وضو ظاہر ہم روزانہ کرتے ہیں نماز کے لیے، تو کوئی پانی کی لمٹ ہے کہ وضو کے اندر کتنا پانی یوز کرنا چاہیے؟ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت پانی یوز کرتے ہیں، اور کچھ جو جناب وہ بالکل ہاتھ لگا لیتے ہیں مسح کے طور پر، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، پانی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، نہ ہی اس کو معین کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ضرورت کے اعتبار سے، جسم کے موٹے اور پتلے ہونے کے اعتبار سے ہر آدمی کے اندر جو ہے وہ فرق لازم آئے گا۔ تو پانی کی کوئی خاص متعین نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ پانی حد سے زیادہ جتنی ضرورت ہے، یعنی اس میں جس میں سنت پوری ہو جائے، اس سے زائد استعمال کرنا، اور اس کو مکروہات میں لکھا ہے، اور اتنا کم استعمال کرنا کہ سنت ہی پوری نہ ہو تو اس کو بھی مکروہات میں فرمایا گیا ہے۔ البتہ بعض جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ بہت غلطیاں دیکھنے میں آئی ہیں،
اس کا اندازہ شاید اسی وقت ہو کہ آدمی ایک ٹپ رکھ کے پھر ڈائریکٹ نل سے وضو کر رہا ہو تو اس کو پتہ چلے گا میں نے وضو کیا اور پانی کتنا استعمال ہوا اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو وضو کرتے ہوئے اپنے ارشاد جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اسراف سے بچنے کے بارے میں. تو انہوں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وضو میں بھی ہے اگرچہ تم جاری نہر پر ہو. اچھا تو اس میں بھی ہیں تو آپ طریقے سے جتنا مقدار پانی جتنی چاہیے جتنی حاجت ہے جس سے سنت کی ادائیگی ہو جائے اتنا پانی بالکل جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اب اس سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک صحابی کو اس طرح وضو کرتے ہوئے شخص کو دیکھا تو فرمایا اسراف نہ کر اسراف نہ کر. تو اس لیے حد درجے کی احتیاط کی ضرورت ہے. اپنا پانی تو اس میں بھی اسراف کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ اب غفلت زیادہ برتی جاتی مسجدوں میں دیکھنے میں آتا ہے جو پانی ایک چندے کے پیسے سے لیا جاتا ہے اور وقف کی حیثیت رکھتا ہے اس پانی کا اور زیادہ احتیاط کرنی اس کے اوپر مزید اس کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ اس میں احتیاط کی جائے اور اس پانی کو ضائع نہ کیا جائے. لوگ بڑے سٹائل سے انداز سے ابھی نل کھول دیا اور پھر اپنی جو آستینیں چڑھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے آرام سے یا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں آپس میں اور پانی ویسے ہی بہتا جا رہا ہے. تاکہ مسح کرتے ہوئے یہ لازمی فرمایا کہ نل کو بند کر لیں اور پھر آپ اپنے سر کا مسح کریں. مسواک کر رہے ہیں تو آپ مسواک جب کر رہے ہیں تو اس وقت نل کو بند کر دیں. تو حد درجے کے یہ خیال رکھنا بہت اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے ورنہ ناجائز ہوگا اسراف کریں گے تو گناہ کار ہوں گے. ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائی ملی کہ واقعی بہت سارے وضو کے درمیان ایسے لمحات آتے ہیں کہ ہم نل بند کر سکتے ہیں مگر توجہ نہیں اور پانی ضائع ہو رہا ہے. اور پانی کی آج کل شارٹیج کتنی زیادہ ہے بلکہ ایسا نہیں کہ جہاں شارٹیج وہیں منع ہے بلکہ ہم نے نہر کے کنارے کے بارے میں سنا کہ کوئی اگر جاری نہر کے کنارے بھی کر رہا ہے تو وہاں بھی اسراف نہیں کیا جائے گا. جن چیزوں سے سنت پوری ہو جاتی ہے جتنے پانی سے اتنا پانی استعمال کرنا چاہیے. لیکن حضور یہ جو بالکل مسا والے انداز میں وضو کرتے ہیں پانی نہیں بہاتے تو اس کی بھی کوئی ڈیفینیشن بتا دیں. غلط ہے. پانی کیونکہ دھونے کے بارے میں یہ ہے کہ 2 قطرے بہہ جائیں یہ ضروری ہے. اب صرف پانی اوپر جو ہے وہ ایسے تیل کی طرح چپکا لیا ہے تو اس سے وضو ہی نہیں ہوگا. ہر جگہ سے 2 قطرے بہ جائیں. جو وضو کے اندر جو جن کا دھونا ضروری ہے ان اعضاء پر 2 قطرے پانی بہ جائیں یہ ضروری ہے اس میں ماشاءاللہ. ورنہ دھونے کی تعریف ہی نہیں اس پر صادق آئے گی. ٹھیک ہے چلتے ہیں ایک پیغام کی طرف. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں اور ان کا نام اویس احمد قائم خانی ہے. عرب شریف سے انہوں نے میسج کیا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر میں غسل کر لوں تو کیا نماز کے لیے وضو کرنا لازمی ہے یا غسل میں ہی نماز ہو جائے گی؟ یعنی وضو کرنے کی حاجت تو نہیں غسل کرنے کے بعد؟ جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. تو اگر غسل کر لیا ہے تو یہ تمام ناظرین کو سمجھ لینا چاہیے کہ وضو کے جو اعضاء وضو میں دھلتے ہیں وہ غسل میں دھل ہی جاتے ہیں. تو ان کا اس طریقے سے غسل بھی ہو گیا ان کا وضو بھی ہو گیا. ان کو کرنے کی حاجت نہیں ہے. اسی غسل سے ہی اپنی نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی غسل کر لیا اور صحیح طریقے سے غسل کر لیا اب وضو کی حاجت نہیں ہے. امید ہے کہ ہمارے جو قائم خانی بھائی ہیں عرب شریف سے ان کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کامران بات کر رہا ہوں دبئی سے. بھائیان میرا سوال یہ ہے کہ مجھے غسل کرتے وقت بہت زیادہ شک رہتا ہے فرض غسل کرتے وقت کہ شاید میرا غرارہ صحیح نہیں ہوا. اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے وقت بھی یہی شک رہتا ہے کہ ناک میں پانی اوپر نہیں چڑھا. تو اس کو پورا کرنے کے لیے میں بار بار غرارہ کرتا ہوں اور بار بار ناک میں پانی ڈالتا ہوں جو 3 بار سے زیادہ ہو جاتا ہے 5 یا 6 بار تک چلا جاتا ہے. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا مخصوص ایام میں جو نماز ہے وہ ان کو بعد میں لوٹانی ہے یا نہیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ بعد میں لوٹایا جاتا ہے. تو نماز بعد میں لوٹانی ہے یا نہیں لوٹانی؟ اور ایک آخری سوال کہ چہرے پہ تازگی کے لیے برائے کرم کوئی مدنی پھول عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میں جمیل بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. مجھے پاکیزگی کا صحیح معنوں میں طریقہ سمجھا دی جائے جس سے میرے دل میں کچھ کراہیت سی رہتی ہے وہ میں دور ہو سکے. نہیں
ٹھیک ہے جمیل بھائی، آپ کو بھی بتائیں گے. کامران بھائی آپ نے کال کیا، ملتا جلتا ایک سوال اور ہے حضور، ایڈ کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ. کہ ایک اسلامی بھائی ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے، شرجیل صاحب، کہتے ہیں کہ غسل کے فرائض اور سنتیں بتا دیں پلیز. تو پہلے چلتے ہیں حضور، یہ غسل کے وقت شک کی جو عادت ہے یا وہ بار بار غرارے کر رہے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسی چیز میں یہ زیادہ پڑے رہیں گے تو بس اوقات ایسا ہوگا کہ اگر یہ نہر میں بھی نہا لیں تو ان کو شک رہ جائے گا کہ ہمیں غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بلکہ اس طرح کا ملتا جلتا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن فتح و رضیہ میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ وہ اتنی دیر تک دریا کے اندر نہانے کے بعد بھی یہی شک میں. تو پچھلے دنوں دارالفتہ میں بھی ایک اسلام میں ایک فون آیا تھا راول پنڈی سے، تو بتا رہے کہ میں 14-15 بالٹیاں استعمال کر چکا ہوں، لیکن اس کے بعد باہر آتا ہوں پھر شک میں پڑ گیا، پھر اندر چلا گیا. تو گھر والے مجھ سے بھی پریشان ہو گئے. تو مجھے اس کا کوئی طریقہ، تو جو ایک اسلامی طریقہ اور شرعی طریقہ ہے غسل کا، ناک ہے کلی کرنی ہے. اب کلی کے بارے میں آپ نے اچھی طرح 3 مرتبہ کلی کر لیں، اور پانی جو ہے اس منہ کے تمام آگے پیچھے دانتوں کے، کھڑکیوں کے، یعنی صرف منہ میں لے کر فوراً پھینک دینے کا نام نہیں ہے. کر کے گرگرا کر لیا، اگر گرگرے میں بھی شک ہے تو ایک گلاس پی لے، بس اچھی طرح ان کا کلی کا فرض ادا ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو ناک کے صرف یہ نرم حصہ، جو نرم حصہ ہے اس تک پانی جانا چاہیے، پہنچنا لازم ہے. تو اب یہ کوئی اتنا بڑا حصہ نہیں ہے کہ جس میں اتنے کوئی زیادہ وسوسے میں پڑا رہنا چاہیے. اچھی طرح ناک وغیرہ میں اگر کوئی چیز جمی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر لیں، پانی لے چلوں میں، اور اس کو دھیان سے 3 مرتبہ یہ اس طرح چڑھائیں تو امید ہے کہ یہ وسوسے ان کے دور ہوں گے. باقی رہا پھر ارشاد جو فرمایا گیا کہ غسل کرنا ہے تو اب دائیں طرف پھینکے، بائیں طرف پھینکے، تو اس طریقے سے سر سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک کوئی حصہ ایسا نہ کہ وہ خشک رہ جائے. تو یہ احتیاط سے کرتے رہیں گے اور وسوسوں کے پیچھے نہیں پڑے، کیونکہ وسوسہ یہ خارش کی طرح ہے. اب جتنی مرتبہ اس کو چھیڑیں گے تو اور آگے پریشان ہوتے رہیں گے. اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وسوسوں کے جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے، لاحول شریف کی کثرت کرنی چاہیے. ان کے لیے مشورہ ہے کہ یہ لاحول شریف بھی پڑھا کریں اگر ان کو زیادہ وسوسے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وسوسے آئیں، عام حالت میں بھی کوئی ایسے الٹے سیدھے وسوسے لوگوں کو وہ تنگ پریشان کرتے رہتے ہیں، اسلامی باتوں کے بارے میں کوئی وسوسہ آ گیا، عقائد کے بارے میں کوئی آ گیا، معاذ اللہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی اسی ذہن کے اندر ایسی بات آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ہمیشہ وسوسے سے چھٹکارا پانے کے لیے لاحول شریف کی ایک تو کثرت کریں، بے وضو ہوں تو باوضو ہو جائیں، اور باوضو ہو جائیں کچھ نہ کچھ رقم صدقہ کر دیں. صحیح. یہ 1-2-4 دفعہ ایسا ہوگا نا تو یہ امید ہے کہ یہ رک جائیں گے، بس ان کی طرف آئیں گے نہیں. یہ لیکن صدقہ کرنا گرچہ لازم نہیں ہے، مشورتاً عرض کر رہا ہوں جس کی عادت یہ بنتی جا رہی ہو وسوسے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ وسوسے کے بارے میں امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، وسوسے اور ان کا علاج. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں کافی وسوسے آتے ہیں، اور آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی کہ صرف وضو غسل میں نہیں اور بھی چیزوں میں لوگوں کو آتے ہیں، امیر علیہ سنت اس کا علاج عطا فرما دیا ہے. تو وہ آپ لیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت سارے بینیفٹس ملیں گے. ان کا ایک اور سوال تھا حضور کہ عورتوں کے مخصوص ایام میں ہونے والی جو نماز ہے کیا وہ لٹانی ہوگی؟ نمازیں عورتوں کو معاف ہیں. روزوں کے بارے میں جہاں ذکر کیا، اس لیے وجہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ یہ سلسلہ ہر مہینے اس کے ساتھ پیش آتا ہے. ٹھیک ہے. اب کسی عورت کی عادت 3 دن 5 دن، کسی کی 7 دن، کیونکہ اس کی جو کم سے کم مقدار 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک. ٹھیک ہے. اب بالفرض کسی کی عورت کی عادت 10 دن تک یہی ناپاکی کی حالت میں رہنا، تو اب 10 دن کی 50 نمازیں اس کے اوپر اگر ہر مہینے ہو جائیں گی، اور اگلی پڑھیں، اور اس کے بعد جب پاک ہوں تو یہ پچھلی ابھی قضا ہوئی نہیں ہے کہ آگے والے پھر ایام شروع ہو گئے. تو شریعت مطہرہ نے نماز کے بارے میں تخفیف فرماتے ہوئے عورتوں پر ان مخصوص دنوں کی نمازیں وہ معاف کی ہیں. جہاں تک تعلق روزے کا ہے، روزہ سال میں 1 دفعہ آئے گا، اس کی تعداد یاد رکھنا بھی آسان ہے، 5 دن تھے 6 دن تھے، ان کی قضا کرنی ہوگی، نمازیں معاف ہیں. صحیح. تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا شریعت میں فلیکسیبلٹی ہے. وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب بڑی سختی، ایسا نہیں ہے. جہاں ہمارے لیے حرج واقع ہوتا ہے الحمدللہ ایسا پیارا مدنی پھول ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہر چیز کا حل موجود ہے، ہمیں اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. چہرے پر تازگی کے لیے کوئی مدنی پھول، دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہے لیکن مدنی پھول نے چہرے پر تازگی کے لیے مانگ لیا ہے، تو کوئی حل بتا دیں حضرت. کوئی ہو سکتا ہے مدنی چل کے ناظرین کا فائدہ کس حوالے سے سوال کیا؟ اب یہ سوال یہ تھا کہ چہرے کی تازگی کے لیے کوئی مدنی پھول دے دیں. تو میرے نزدیک تو یہ کہ اگر مرد ہیں تو چہرے پہ پہلے داڑھی شریف ہو جائے تو انشاءاللہ ویسی تر و تازہ چہرہ لگے گا. نمازوں کی پابندی ہوگی تو بھی چہرے پہ نور ہوگا. وضو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مزید وضو کا ہمارا موضوع بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ یہ وضو کے جو مقام ہیں، وضو کی جو جگہیں ہیں جو وضو میں دھلتی ہیں، تو قیامت کے دن یہ تر و تازہ اور چمک رہی ہوں سبحان اللہ، گی، تو یہ اپنی چمک کو زیادہ کرو. اللہ ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں اور وضو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. داڑھی سجائیں، چہرے پہ داڑھی سجائیں تو انشاءاللہ چہرہ تر و تازہ ہی رہے گا. حضور دوسرا سوال تھا جمیل بھائی کا، پاکی کا طریقہ بتا دیں، اور اسی سے ملتا ہوا سوال تھا کہ غسل کے فرائض اور کچھ اس بارے میں بتا دیجئے. غسل کے فرائض 3 فرائض ہیں غسل کے، اور وہ ہم ضمن بتا ہی چکے ہیں. اچھی طرح کلی کرنا کہ منہ کے تمام حصوں پر پانی پہنچ جائے، اور دانتوں کے آگے پیچھے، داڑھوں کے، جڑوں کے، یہ اچھی طرح پہنچ جائے، اور گرگرا بھی کر لیا جائے. ناک ہے تو اس کے نرم حصے تک، یعنی جہاں سے سخت ہڈی شروع ہوتی ہے اس سے پہلے تک یہ نرم حصہ تمام یہ اچھی طرح دھو لیا جائے اور پانی چڑھا لیا جائے. سر، تیسرا فرض یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک جسم کا تمام حصہ دھو لینا یہ فرض ہے. اب اس میں بہت زیادہ تفصیل موجود ہے، اور ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آدمی بیٹھ کر غسل کر رہا ہے تو بھی اس کے کئی جسم کے اعضاء ایسے ہیں کہ جو آپس میں چپک جانے کی وجہ سے ان کا خیال رکھنا ضروری ہو جائے گا. کھڑے ہو کر ہے تو بھی اس کا خیال، کئی اعضاء کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طرح اسلامی بہنیں، عورتیں ہیں تو ان کے لیے الگ اور احتیاطیں اور خیال رکھنا ضروری ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تقریباً ایک بات کو الگ الگ بیان کر کے کہ اس کا بھی خیال رکھنا، اس کا بھی خیال رکھنا یہ ضروری ہے. تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ اس رسالے میں غسل کے 3 فرائض بیان ہو گئے. آپ یاد کر لیجئے، کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو گرگرا بھی کر لیں، نرم ہڈی تک ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر ہر جگہ پر 2 قطرے پانی پہنچانا، بہانا. یہ غسل کے 3 فرض ہو گئے. لیکن جس طرح بتایا کہ اس کی ڈیٹیلز ہیں، تو ڈیٹیلز کہاں سے ملیں گی؟ لاز آف صلاح، یہ انگلش ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اور اردو میں نماز کے احکام، یہ انسائکلوپیڈیا ہے جس میں وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، نماز کے فرائض اور واجبات بھی ہیں، ہر گھر میں ہونا چاہیے. اور یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ ویری سمپل، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، یا قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. زہر نصیب روزانہ اس کا مطالعہ کریں، بلکہ گھر والوں کو بٹھا کر بتائیں تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی. جی یہ تو لازمی آدمی، ہر جو بھی بالغ ہو رہا ہے. اور انتہائی جو ہے حیرت والی بات یہ ہے کہ اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں آدمی، بچوں والے ہو جاتے ہیں. اور بسا اوقات یہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے فلاں جگہ قافلہ گیا تو آدمی نے بیان میں سنا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے آج پہلی دفعہ یہ سنا ہے کہ غسل میں یہ فرض ہے. ایک بار ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی مدنی قافلے میں تھے، اور ان کی ایج آلموسٹ 40-45 ایئرس تھی، اور ہمارے مبلغ نے ان کو وضو کا طریقہ بتایا. وضو کرنے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ آج 45 سال میں پہلی بار میں نے اس طرح وضو کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وضو کے یہ فرائض اور اس طرح وضو کرنا چاہیے. تو 45 ایئرز میں کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی انہوں نے. تو اٹ از کتنی بیسک بات ہے یہ. اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کے تو سارے علوم سیکھ لیے، اور مسلمان ہو کر وضو کرنا ہی نہیں آیا، غسل کرنا ہی نہیں آیا، پاک ہونا ہی نہیں آیا، اٹ مینز جو پاک نہیں ہوا تو اب ناپاک ہی ہے. تو یہ بڑی ایک جھنجھوڑنے والی بات ہے. تو ہمیں اس پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. یہ سلسلہ تو ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، لیکن یقیناً 1-2 سلسلوں میں یہ چیزیں کمپائل نہیں ہوں گی. ہمیں سیکھنا ہوگا. آپ کوسچنز کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے، لیکن آپ اسی طرح مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں، اسلامی بہنیں کتابوں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ یہ باتیں ہمیں آ جائیں گی. لیکن اس سے دور رہنا بہت برا ہے. کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور محمد اتاری سلالہ سلطنت آف عمان سے بات کر رہا ہوں. حضور یہ میرا سوال تھا کہ نماز سے پہلے جب مسواک کرتے ہیں تو مسواک کے بعد کلی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ مسواک کرنے کے بعد نماز پڑھ لی ہے تو گزارا ہو جائے گا. اور ماشاءاللہ یہ دارالافتاح چینل ماشاءاللہ بہت ہی سنتیں سکھا رہے ہیں، سنتیں بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ اس سے بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دین دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں عرب سے بات کر رہا ہوں، صدیق نام ہے میرا. یہ جو ہے بعض لوگ جو ادھر وضو کرتے ہوئے جو شرابیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ شرابیں نہیں اتارتے ہیں، اوپر سے مسح کر دیتے ہیں، یہ کیسا صحیح ہے یا نہیں؟ مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب پہلے تو مدنی چینل والے کو سب کو میری طرف سے السلام علیکم، اور بڑا دل خوش ہوتا ہے دیکھ کر
میرے سوال یہ ہے کہ حج پہ جب آدمی جاتا ہے تو احرام جب ہم باندھتے ہیں تو اس میں غسل کرنا لازمی ہے یا کہ وضو آدمی کر لے تو ہو جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے کال کیا۔ نور محمد بھائی سلالہ سے، نماز سے پہلے مسواک وضو میں کی اور مسواک کے بعد کلی نہیں کی، تو کیا کلی کرنا ضروری ہے یا مسواک کر کے ڈائریکٹ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب کلی نہیں کی، مسواک کر کے نماز تو پڑھ سکتے ہیں اگر باوضو ہوں کوئی، اور ویسی مسواک کی انہوں نے تو نماز پڑھی جا سکتی، البتہ اگر مسواک کے ذریعے خون وغیرہ منہ سے نہ نکلا ہو، اگر نکلا ہو تو پھر اس صورت میں ایسا ہے تو اس کا وضو بھی جو ہے وہ ٹوٹنے کے احکام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کلی کر لینا بہتر ہے۔ اچھا، مسواک میں اگر ذرات بھی تو منہ میں رہ جاتے ہیں نا بعض اوقات، تو پھر وہ ذرات کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ ذرات رہ جائیں گے، ذائقہ منہ کا عجیب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو کلی کرنی چاہیے، کلی کر لینی چاہیے۔ صدیق بھائی عرب شریف سے کہ وضو کرتے وقت لوگ جرابوں پر مسح کر لیتے ہیں، اور اسی طرح کا حضور ایک سوال ہمارے پاس ہے، کین وی میک وضو وداؤٹ ریموونگ ساکس؟ یہ ہیں ہمارے اسلام بھائی اٹلی سے، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جرابوں کے جرابیں جو عام جرابیں سوتی اور اونی جرابیں ان پر تو مسح کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی کرے گا تو ان کا وضو اس طریقے سے درست نہیں ہوگا، بلکہ پاؤں دھونا لازمی ہے اس صورت میں، جو کپڑے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں یا سوتی اونی جو بنی ہوتی ہیں۔ البتہ چمڑے کے موزے وغیرہ بھی ملتے ہیں اور لوگ پہنتے بھی ہیں، اگر واقعی ایسے ہیں تو اس کی پھر اپنی شرائط ہیں، اس کے مطابق اگر وہ موزہ پورا اترتا ہو، پھٹا ہوا بھی نہ ہو، پاؤں سے صحیح طریقے سے چپک جاتا ہو، چلنے میں بھی بآسانی پاؤں کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو ان شرائط کے پائے جانے کہ اگر ان صفات پر وہ موزہ ہے تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، جبکہ باب وضو ہو کر پھر موزہ پہنا جائے، یا کم سے کم پاؤں دھو کر پہن لیں، اور پھر پہننے کے بعد حدث میں مبتلا ہونے سے پہلے پورا وضو اپنا کر لیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا حضور اس کو دوبارہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا۔ ایک بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ فیبریکیٹ یعنی فیبرک کے جو موزے ہیں، چاہے وہ کاٹن کے ہیں یا بلینڈڈ کے ہیں، کپڑے کے جو موزے ہوتے ہیں نارملی جو ہم شوز کے ساتھ پہنتے ہیں، اس میں تو مسح ہو ہی نہیں سکتا۔ اب لیدر ساکس میں مسح ہوگا، چمڑے کے موزے میں مسح ہوگا۔ دوبارہ میں عرض کروں گا حضرت سے کہ ہمیں ڈیفائن کریں کہ کیا کیا شرائط ہے، تھوڑا غور سے ہم سن لیتے تاکہ ہم چونکہ سیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو ہم سب کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو یاد کریں۔ حضور اس کو بتا دیں کہ چمڑے کا موزہ کیسا ہو اور پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا مسح کا۔ موزہ ایسا ہے کہ اس سے اتنا ہو کہ ٹخنے چھپ جائیں، ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ٹخنے چھپ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پاؤں کے ساتھ چپٹا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی موزے کے صفات میں سے ٹھیک ہے، چمڑے کا ہو تو ایسی صورت پر اس پر وضو کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کریں پھر وہ موزہ پہن لیں۔ ٹھیک ہے، اب موزہ پہننے کے بعد جب پہلی دفعہ آپ کا وضو ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، وضو ختم ہوا ٹوٹا، تو اس وقت آپ کا ٹائم شروع ہے۔ مقیم یعنی جو مسافر نہیں ہے، عام جو ہم بھی اس وقت مقیم ہیں اپنے گھروں پر اس طرح، یہ کہیں بھی حالت اقامت میں جو بھی ہے، تو وہ 24 گھنٹے ایک دن اور رات اس طرح موزے پر مسح کرتے ہوئے وہ چلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وضو کرنا ہو تو باقی آزاد ہو لے اور موزے پر مسح کریں اور اس پر ہاتھ گیلا موزے پر کریں۔ مسح کہاں، اوپر سے ہوگا نیچے سے ہوگا؟ اوپر سے ہوگا۔ اچھا، اوپر سے ہوگا، ٹھیک ہے، جہاں پنجہ اس کے اوپر ہو جی، جائے گا۔ پنجہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو مقیم کے لیے ہو گیا۔ مسافر کے لیے کیا کچھ فرق ہے؟ مسافر کے لیے 3 دن کی، اچھا، ان کے لیے 3 دن کی رعایت ہے، لیکن یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ وضو کر کے پہننا ہوگا، بے وضو پہن لیا تو اب مسح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک اور طریقہ آپ نے بتایا کہ پیر دھو کر پہن لے، اور وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل ہونے سے پہلے وضو کر لے جلدی سے۔ پاؤں دھو لیے، وضو تو نہیں ہوگا نا، پھر پاؤں دھو لیے، ٹھیک ہے، تو پاؤں دھونے کے بعد اب وضو ٹوٹا نہیں ہے ابھی اس کا، تو اس کے بعد اس نے چہرہ بھی دھو لیا اور مسح بھی کر لیا، سر کا ہاتھ بھی دھو لیا، یعنی جو اعضاء وضو ہیں وہ دھل گئے، تو اس کا وضو پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد وہی اس کا قانون شروع ہوگا۔ اس کے بعد وہی ہے، جب پہلی دفعہ اس کو حدث ہوگا، پہلی دفعہ وضو ٹوٹے گا وضو، تو اس کے بعد اس کی میعاد شروع ہو جائے گی، یعنی 24 گھنٹے یہ دیگر جتنی بار بھی وضو کریں، نماز وغیرہ پڑھنی ہو تو یہ مسح کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ بیرون ملک والے اور بالخصوص جب بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے، جن ملکوں سے ہمیں کالز بھی آ رہی ہیں، تو ان کو واقعی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ سیکھا ہوا نہیں ہوتا ہم نے، تو جس کو دیکھو اپنی مرضی سے مسح کر رہا ہوتا ہے، لیکن آج ہمیں یہ اصول پتہ چلا۔ امید کرتا ہوں کہ بندی چل کے ناظرین نے غور سے سنا ہوگا اور اس پر انشاءاللہ امید ہے کہ عمل بھی کریں گے۔ حج پر جانے والے ایک اسلام بھائی کا سوال تھا کہ حج پر جاتے ہیں، احرام باندھنا، اس کے لیے کیا غسل لازمی ہے
یا وضو بھی کیا جا سکتا ہے؟ غسل لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، البتہ بہتر ہے غسل کر لیا جائے، بہتر ہے کہ غسل کر لیا جائے، لازمی نہیں ہے۔ امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ کچھ آپ کے پر عورتیں بھی مسا کر سکتی ہیں، اچھا یہ مردوں کے لیے اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن وہی شرائط وہی ہوں گی کہ موزے ویسے ہی ہوں، پھر اس پہ کوئی خاص وہ بھی نہیں، جیسے یہ میں نے ذرا دکھا دیں، دیکھیں یہ تو اونی ہے، ان پہ موزوں پہ ان پہ جائز نہیں ہے، ان پہ مسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ہاتھ گیلا کیا ہوا ہے اور یہی ہاتھ کھینچ کر اوپر پنڈلی تک، لیکن اس طرح کے موزوں پر مسا نہیں ہو سکتا، اگر یہ لیدر کے ہوں تو ہو جائے گا، وہ چمڑے کے ہونے چاہیے۔ اچھا ٹخنے آپ نے کہا حضور ہمارے کئی ناظرین ٹخنا سمجھتے نہیں، ٹخنا کس کو یہ ٹخنے جو یہاں پہ جو ٹھیک ہے، یہاں جو ایک ہڈی ہوتی ہے نا وہ گھٹنا نہیں ہوتا، بھائی یہ ٹخنا بتایا، پاؤں دھونا بھی ٹخنے سمیت ہے، ٹھیک ہے، فرض بھی جو ہے وہ جو وضو کا فرض ہے وہ بھی ٹخنے سمیت ہے، اور ٹخنے چھپ جائیں ایسے لیدر کے ساکس ہوں گے تو جو ہے وہ مسا ہوگا۔ 24 گھنٹے اگر پہننا ہے یا مسافر 3 دن پہنے ٹھیک ہے تو وہ پہنے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر اتار دیا تو اب دوبارہ جب اس حالت میں آنے کے لیے تو پھر اس کو دوبارہ وضو کر کے کمپلیٹ پھر پہننا ہوگا، ایسا نہیں وہ 24 گھنٹے پہنے رہے تو پھر اس کا وضو بھی جتنی بار بھی وضو کرتے ہیں تو وہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو کافی ماشاءاللہ میں سیکھنے کو مل گیا۔ کچھ آپ کے میسیجز شامل کر لیتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کا حضور سوال یہ ہے کہ اسلم بھائی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا زمزم سے وضو کر سکتے ہیں؟ زمزم سے بھی وضو کرنا درست ہے، کر سکتے ہیں، بلکہ بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ جہاں پر اور پانی ہی نہیں ہے اور اس کے پاس صرف زمزم کا پانی ہے تو اس صورت میں تیمم جائز نہیں ہوتا، بلکہ اسی پانی سے وضو کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اسلام بھائی، میرا نام اویس ہے، سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر نہانا اور غسل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل زیادہ تر شاور سے یعنی شاور وغیرہ سے نہایا جاتا ہے، تو کھڑے ہو کر غسل کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حضور؟ کھڑے ہو کر غسل کرنا بھی جائز ہے، البتہ اس میں یہ احتیاط رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر غسل خانے میں بی برہنہ غسل کر رہے ہیں تو قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ وہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر اس احتیاط کا خیال نہیں کر پاتے تو ان کو تمام ناظرین کو چاہیے کہ وہ پھر کوئی تہمد وغیرہ کچھ چیز لپیٹ لیں اور پھر غسل وغیرہ کریں۔ ایک اور شوکت بھائی ہیں، ان کا سوال یہ کہ ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ بتا دیں۔ ناک میں پانی چڑھانے کا آسان طریقہ، چلو میں پانی لیں اور ناک میں اس کو کھینچے اوپر تک، ٹھیک ہے، اور نرم ہڈی تک، نرم ہڈی تک، اور ناک میں اگر میل وغیرہ ہے تو اس کو صاف کر لیں، پہلے صاف اچھی طرح کر لیں اور پھر پانی، اس کے بعد پانی چڑھا لو۔ کال شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں جب غسل کرتا ہوں، نہانے لگتا ہوں، مجھے نہانے کے دوران پیشاب آتا ہے تو کیا اس میں دوبارہ مجھے وضو کرنا پڑے گا، غسل شروع سے کرنا پڑے گا؟ نہانے کے دوران اگر کسی کو پیشاب آ جائے تو کیا اس کو پھر وضو کرنا ہوگا، وضو اس کا ٹوٹ جائے گا؟ وضو نہیں، غسل کا پوچھ رہے ہیں، کیا غسل شروع سے کرنا ہوگا؟ تو غسل شروع سے تو نہیں کرنا ہوگا، البتہ ظاہر ہے پیشاب جب بھی آئے گا تو پیشاب سے وضو تو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہم نے پہلے کہا ہے کہ جس نے غسل کر لیا اور وہ اسی غسل سے وضو کی حاجت نہیں، نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ انہی کے لیے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ پایا گیا ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو، لیکن اب آدمی نے پورا نہا لیا، پورا جسم ابھی تر ہے، اب ایسا وضو ٹوٹنے والا کوئی معاملہ پایا گیا، ری خارج ہوگی یا اس نے پیشاب کر دیا، تو اس صورت میں ان کا وضو تو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ مطلوب اتاری بھائی ہیں اسپین سے، ان کا حضور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وضو میں دیر لگاتا ہو یعنی اسے شک بہت رہتا ہو تو اس کی اصلاح فرما دیجئے۔ تو پہلا دن کو یہ تھا کہ اونچی آواز میں، اگر میرا خیال ہے شاید اسی لیے پوچھو گے اکیلے کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا وہ اونچی آواز میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز اونچی آواز سے پڑھنا ہے، جی سوال ہے۔ جی جی دیکھیں نماز میں اولاً تو یہ ہے کہ قرات کے حوالے سے جو شرعی حکم ہے یہ کہ آدمی کو اتنی قرات کرنا، اتنی آواز سے قرات کرنا کہ اس کے اپنے کان سن سکیں، یہ تو لازم ہے۔ اگر اس طرح بھی وہ قرات نہیں کریں گے تو اس صورت میں ان کا واجب ہی ادا نہیں ہوگا، اور جب واجب ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی ان کی درست نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ سویڈن سے ایک کوسچن ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، کہتے ہیں کہ اسکول میں میرا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، چونکہ اس اسکول میں کوئی وضو یا نماز کی کوئی تیاری کی جگہ نہیں ہے اور لیکچر کی وجہ سے ٹائم کم ملتا ہے، مجھے اس لیے اکثر فجر کا وضو کو سیکیور رکھنا پڑتا ہے ظہر، عصر اور اکثر مغرب کی نماز تک، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے اسلام بھائی سویڈن سے، تو یعنی فجر کے وضو سے لے کر وہ مغرب تک اسی وضو سے نماز پڑھتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ اگر ان کا وضو برقرار ہے اور ان کو کوئی ایسی حاجت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے سے بڑی مشقت کے ساتھ اپنا وضو روکنا
جبکہ ان کو حاجت ہو رہی ہے پیشاب وغیرہ کی، تو اس صورت میں تو ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کے پھر نماز وغیرہ پڑھیں۔ لیکن اگر وہ بآسانی وضو کو روک کر ایک ہی وضو سے 2-3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ ان کا پڑھنا جائز ہے۔ ماشاءاللہ، امید ہے کہ ہمارے سویڈن کے اسٹوڈنٹ اسلامی بھائی کو بھی سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ شارجہ سے حضور ایک میسج ہے، ہمارے ظہیر بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر چوٹ لگ جائے تو وضو کا کیا حکم ہے جب پٹی بندھی ہوئی ہو؟ تو پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کس طرح کیا جائے حضور؟ پانی لگے گا تو خراب ہو جائے گا زخم؟ پٹی جو بندھی ہوئی ہے اس صورت میں حکم یہی ہے کہ واقعی ایسا وہ زخم ہے کہ ظاہر ہے اس کی پٹی اگر کھولیں گے، پٹی کھولنے کے بعد دوبارہ اس طرح بند نہیں پائے گی یا زخم جو ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے دیگر اعضاء کو دھوئیں گے، پٹی والے حصے پر صرف مسح کر لیں گے، پٹی والے حصے پر مسح کر لیں گے۔ دیکھیں پھر فلیکسیبلٹی ملی، پھر آسانی ملی الحمدللہ۔ اگر ہم شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں تو بہت پیارے انداز میں، بہت فلیکسیبلٹی کے ساتھ، بڑی فرحت کے ساتھ شرعی احکام پر بھی عمل ہو جائے اور اسلام کی خوبصورتی جو ہے ہم پر آشکار ہوتی چلی جائے گی۔ ایک اسلام بھائی کا حضور سوال یہ ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسلم بھائی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں اپنے مخصوص ایام میں صبح و شام کے اذکار پڑھ سکتی ہیں کیا؟ اس اوقات میں وہ اپنے ذکر و اذکار کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، مخصوص ایام میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ قرآن کی تلاوت کے علاوہ دیگر جو بھی کلمات ہیں، اذکار ہیں، کلمہ شریف ہیں، درود پاک ہے، استغفار ہیں، اس طرح کے وظائف سب پڑھنا جائز ہے۔ اور قرآن پاک کی بھی وہ آیات جو دعا پر مشتمل ہیں یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی اسلامی بہنیں جو بھی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا والی آیات مبارک ہیں ان کی بھی تلاوت ثنا کی نیت سے کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے نہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کی وہ آیات جو دعا پر یا ثنا پر مشتمل ہیں ان کو دعا اور ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اس میں وضو وغیرہ کر لیں یا کلی کر لیں۔ ماشاءاللہ، امید ہے کہ اسلم بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کین یو ٹیل دیٹ اف دیر از any injury on foot is masa jaiz? Yes, it is jaiz like we learned before. اسی طرح کا سوال ہے کہ پیر پہ چوٹ لگ جائے تو پھر اس پہ اس پٹی پر مسا کر سکتے ہیں، تو آپ نے ماشاءاللہ اس کا جواب دے دیا۔ I hope you got the answer. سید فخر فرام شارجہ، نماز کے اندر مسواک کرنا جائز ہے؟ جی حضور، نماز کے اندر مسواک، دوران نماز مسواک کر سکتے ہیں؟ دوران نماز مسواک کرنا وہ درست نہیں ہے اور یہ عمل کثیر میں آئے گا جس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی ان کی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا عمل کرنا نماز میں جس سے دیکھنے والا یہ اس کو گمان ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے، جب کوئی مسواک کر رہا ہو تو اس کو کون سمجھے گا کہ یہ نماز نہیں؟ ٹھیک ہے۔ البتہ مسواک کی ایک اپنی اہمیت ضرور بیان کی گئی، لیکن وہ وضو کے ساتھ ہے، اور وضو کے ساتھ یہاں تک ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو وضو کے ساتھ مسواک کو فرض فرما دیتا، میں اس کا حکم دے دیتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ بھی وہی اولی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے اس فرض کو نہیں فرمایا بلکہ اس کو سنت رکھا گیا، اور اس کی فضائل اپنے ارشاد فرمایا گیا کہ مسواک وہ منہ کی صفائی کا سبب ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا بھی سبب ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسواک کے ساتھ جو وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت پڑھی جائیں تو بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل وہ 2 رکعتیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے بھائی، سنت ہے مسواک کرنا، مسواک کی جائے، اور البتہ اگر منہ میں تغیر پیدا ہو گیا ہو، بدبو ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے پھر تو سنت مؤکدہ کو حکم ہو جائے گا۔ چلیں ماشاءاللہ، تو پھر اسلامی بھائی جلدی جلدی نیت کر لیں، اسلامی بہنیں بھی نیت کر لیں کہ اب مسواک کی سنت کو بھی اس کو بھی عمل کریں گے، اپنے ساتھ مسواک رکھیں اور روزانہ نماز سے پہلے وضو میں مسواک کریں۔ ہاں، جیسے پتہ چلا کہ نماز کے دوران مسواک استعمال نہیں کی جائے گی۔ شارجہ سے حضور ایک میسج ہے، شکیل اتاری بھائی، ان کا سوال یہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا اور نماز کے دوران یاد آیا کہ میرا وضو نہیں ہوا، تو اب کیا کریں؟ نماز تو شروع کر دی، اچانک یاد آیا کہ وضو تو نہیں تھا، اب کیا کریں؟ نماز کنٹینیو کریں گے یا فوراً ختم کریں؟ نماز ختم کریں گے، ٹھیک، نماز تو شروع ہی نہیں ہوئی، نماز درست نہیں ہے، ختم کر کے جا کے وضو کریں گے اور وضو کر کے پھر اپنی نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں حضور بعض اوقات جماعت میں کھڑے ہیں نا، اور جماعت شروع ہو گئی ہے، اب صف کے اندر کھڑے ہیں، اب اچانک یاد آیا کہ وضو تو تھا نہیں، تو اب تو شرم بھی بڑی آ رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے بیچ نماز میں کیسے چھوڑ کے جائیں، تو اب کیا کریں؟ اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ لیکن شرم والی بات تو نہیں سکیں، اگر کسی کا وضو ہو بھی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی جماعت میں اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ کا یہی حکم ہے کہ وہ صفوں کو چیرتے ہوئے وہ واپس آ جائیں، جس طرف سے آسانی ہے اس طرف سے بھی نکل سکتے ہیں،
صفوں کو چیرتے ہوئے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے ناک پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف آئے اور پیچھے والے اس کو جگہ دے دیں, یعنی اس کو واپس سے جانے دیں. اور ناک پر ہاتھ رکھنے کتنی پیاری حکمت ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے شاید اس کی ناک سے خون نکلنے لگ گیا, اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے, صحیح, اس لیے پیچھے جا رہے ہیں. تو اب اس طریقے سے پیچھے چلے جائیں. بس اوقات پیچھے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر ان کو, یعنی یہ دو نمازی کھڑے ہوئے, یہ اگر تھوڑی سی جگہ ایسے دے دیں وہ بیچ میں گزرے کہ نماز میں فرق نہیں پڑے گا, تو اس طرح ان کو نکلنے دیں. یا وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی صف کے یہ آخر میں کونے میں وضو خانہ ہے, تو اس طرف ہی چلے گئے اور وہ جا سکتے ہیں. یعنی یہاں لوگوں کی شرم نہیں کی جائے گی, لوگوں کی شرم نہیں کی جائے گی, کیونکہ اس میں مسئلہ ایک پرابلم یہ ہے. تو نماز کو اگر کنٹینیوس اس حالت میں رکھیں گے تو یہ تو بہت سخت بھی حکم اس کا, کیونکہ بغیر طہارت کے نماز پڑھنا. جی جی. اور اگر یہ کہیں کہ چلے میں نے نماز تو اپنی توڑ دی لیکن ویسے ہی لگا رہتا ہوں, اس نماز تو میں نہیں پڑھ رہا, صحیح ہے, ویسے یہ بھی اس کا کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ ایسی صف کے اندر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو نماز میں نہیں ہے, تو قطع صف کے گناہ میں بھی یہ مرتکب ہو رہا ہے, تو اس کا ایسا بیٹھنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. امید ہے کہ ہمارے شارجہ کے اسلامی بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا. مائع مستعمل یعنی وہ پانی جو یوزڈ ہو جاتا ہے, اس سے کیا مراد ہے اور پھر اس کے احکام کیا ہیں, وہ کچھ ہمیں سمجھا دیجیے. آسانی کے ساتھ اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے. بعض کو تو پتا ہوگا کہ مستعمل پانی بھی کچھ ہوتا ہے, بعض کو یہ بھی نہیں پتا کہ مستعمل کیا ہے. مستعمل یعنی استعمال کیا گیا. اب یہ اس پانی کو کہتے ہیں کہ وہ پانی جو وضو اور غسل کرنے کے قابل اب نہیں ہے کہ اس پانی سے ہم وضو کر سکیں یا اس پانی سے ہم غسل کر سکیں. یہ مستعمل پانی ہوتا کیا ہے؟ یہ ہے کہ جیسے آپ گھر میں آپ نے ٹب کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے, بالٹی میں پانی ڈالا ہوا ہے, یا کہیں بھی پانی ایسا ہے کہ جو 10 درجہ سے کم ہے. یہ 10 درجہ ایک خاص اصطلاح ہے جس سے یہ ہے کہ اتنا بڑا 225 فٹ یعنی اس کی لمبائی چوڑائی, اگر وہ اس قدر اتنا بڑا ٹینک ہے یا اتنا بڑا وہ کنواں ہے, حوض ہے, تو یہ تو اب 10 درجہ میں آ جائے گا. اس کے اندر اگر کوئی بغیر دھلے بھی اپنا ہاتھ ڈال دے گا تو اس پانی پہ اثر نہیں پڑے گا. اس سے چھوٹا ہے, اس سے جو بھی چھوٹا ہے. اب وہ چاہے آپ کی گھر کی ایک ٹینکی بھی ہے, اس میں بھی اگر بغیر ہاتھ دھوئے, یعنی ایسے آدمی جس کا وضو نہیں ہے, اب وضو نہیں ہے اور اس نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا, ٹھیک ہے, اب وضو نہیں تو ہاتھ ڈال دیا, تو وہ جتنا پانی تھا اس کو اس نے مستعمل کر دیا, وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہا. اللہ اللہ اللہ, پوری ٹینکی کا پانی, ٹینکی کا پانی اگر وہ اس سے کم 10 درجہ سے اگر کم ہے تو اچھا, تو گھر کے ٹب وغیرہ تو پھر سارے مستعمل. جی, اور عموماً جو پیش آتا ہے وہ زیادہ یہی ہے کہ آپ بالٹی بھری ٹب بھر کے رکھ لیا اور اس میں ہاتھ ڈال دیا, اور ڈونگا بھی اٹھا کے اندر ڈالتے ہوں گے تو ہاتھ ڈل جاتا ہوگا. جی, ہاتھ ڈل جاتا. تو اس میں طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو اب وہ ہوا مستعمل. ٹھیک ہے, اب جب وہ ہوا مستعمل تو اب آپ اس سے وضو اور غسل نہیں کریں گے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہی مگ سے یا ڈبے سے آپ پہلے لیں اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ہاتھوں کو دھو لیا, یہاں تک آپ ہاتھ اپنے دھو چکے ہیں, تو اب اس پانی سے آپ وضو وغیرہ کر سکتے ہیں. اس طرح غسل جس آدمی پر لازم ہے, اس کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ وہ اس میں پڑ گیا تو اس سے بھی وہ مستعمل ہو جائے گا. اچھا جی, لیکن آپ نے مستعمل سے بچنے کا طریقہ تو بتا دیا کہ پہلے ہاتھ وغیرہ دھو لے پھر ہاتھ ڈال دے پانی کے اندر, لیکن اگر مائع مستعمل ہو چکا, اب اس کو کیا واقعی وضو غسل کچھ بھی نہیں کر سکے, کوئی طریقہ ہے اس کو یوز واپس لانے کا؟ اب اس میں یہ طریقہ ہے کہ یہ جتنا مائع مستعمل ہے, ٹھیک ہے, اس سے زائد غیر مستعمل جو عام پانی, فریش واٹر جو ہے, فریش واٹر, وہ دونوں مکس کر دیں تو اب یہ استعمال کے قابل ہو جائے گا. اچھا, یعنی اگر بالٹی مستعمل ہو گئی ہے تو اس میں اتنا اس سے زیادہ اور پانی ڈال دیں تو وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا, اس کو ہم یوز کر سکیں کہ قابل استعمال ہو جائے گا. اچھا, مائع مستعمل ہو گیا, آپ نے بتایا کہ اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا, تو کیا اس کو کسی اور کام میں نہیں لے سکتے؟ نہیں, اس کو کسی اور کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے. جی, کپڑے دھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نجاست حکمی یہ ہے کہ جو ہم بے وضو ہیں, کسی کو نہیں پتا ہمارے اوپر کوئی نجاست طاری ہوئی ہے, ہم نے وضو کیا تو ہماری نجاست یہ جو بے وضو والی تھی یعنی حکمی طور پہ وہ دور ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ کہ ظاہری طور پہ یہ حقیقی نجاست ہے, جو ناپاکی وغیرہ لگ گئی ہے, کپڑے پر لگی ہوئی ہے, پیشاب ہے, دیگر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے, تو یہ حقیقی نجاست ہے. ٹھیک ہے, اس کو بالکل وہ پانی استعمال کرتے ہوئے یہ نجاست دور کی جا سکتی ہے.
لیکن وضو اور غسل کی جو نجاست ہے حکمی طور پر وہ اس سے پانی یہ استعمال میں نہیں آئے گا، نہیں ہو سکتا. امید ہے کہ ہمارے کپڑے دھو سکتے ہیں، کپڑے دھو سکتے ہیں، دیگر چیزوں گندگی وغیرہ ہے اس کو صاف کر سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. برتن بھی ناپاک نہیں ہو جاتا، ناپاک نہیں یہ ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے اب کوئی اور چیز ڈالیں گے تو وہ بھی ناپاک ہوگا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. برتن بھی دھو سکتے ہیں پھر. بالکل ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ مستعمل آج ایک اور اصطلاح بھی ہم نے سیکھی اور اس کی ڈیفینیشن بھی الحمدللہ ہم نے سمجھی. کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سر محمد عامر ہے، میں نشر فروز سے بول رہا ہوں. سر میرا یہ کہنا ہے کہ میں جب نہا کے بعد میں وضو کرتا ہوں تو نہا کے فوراً وضو کرنا لازمی ہوگا یا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا کہتے ہیں حضور آپ کو. جی حضور، نہانے کے دوران وضو قبول ہوگا یا نہانے کے بعد وضو کریں گے تو وہ قبول ہوگا، کیا فرماتے ہیں؟ وضو بہتر یہ ہے کہ آپ غسل جب کرنا اس سے پہلے وضو کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے وضو کریں پھر غسل کریں، اور اپنے پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے. البتہ اگر کسی نے وضو نہیں کیا لیکن ڈائریکٹ اس نے نہانا شروع کر دیا، غسل کیا ہے، تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غسل میں وہ تمام اعضاء دھل جاتے ہیں جو وضو میں دھونے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ان کا وضو بھی ہو چکا ہے، وہ اسی وضو سے نماز وغیرہ دیگر سب چیزیں پڑھ سکتے ہیں. امید ہے کہ نوشیرہ فیروز کے اسلام بھائی کو بھی سوال کا جواب مل گیا ہوگا. UAE سے ایک اور سوال ہے حضور، اور سوال یہ ہے کہ یہاں بہت گرمی ہوتی ہے، پانی گرم ہو جاتا ہے، کیا دھوپ کے یا پلانٹ کے گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ ایک ہے کرنا، ٹھیک ہے، کہ کر سکتے ہیں اور کر اس کو نماز وغیرہ پڑھنی ہے. جی جی. البتہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دھوپ سے جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے وضو کرنے سے بچا جائے. ٹھیک ہے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے جو رسالے میں پانی کے بارے میں اہم معلومات پہ جو رسالہ آپ کا ہے تو اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے بیماری بھی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن اگر کر لے تو وضو ہو جائے گا. واقعی UAE میں بڑا پرابلم ہے. مجھے بتا رہے تھے کہ لوگ کہ گرمیوں میں وہاں رات کو لوگ پانی بھر کے بالٹی میں رکھ دیتے ہیں تاکہ صبح جو ہے نا وہ اس قابل ہو جائے کہ اس سے غسل کیا جا سکے. تو اب یہ آہستہ آہستہ اس طرح کی سہولت ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کیا جائے. اگر مجبوری ہے اور پانی دوسرا اویلیبل نہیں ہے تو پھر تو وضو کر سکتے ہیں. امید ہے کہ ہمارے اسلام کو جواب مل گیا ہوگا. گرم پانی سے یہاں یہ نہ سمجھ آپ تو سب گرم پانی استعمال کر رہے ہیں، جو گرم جو ہم گیزر سے کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دھوپ کے گرم سے گرم پانی سے. امید ہے کہ ہمارے UAE کے اسلامی بھائی کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور اسلامی بھائی کا سوال ہے اور ان کا نام ہے آدم. My question is, what do you have to do when your wuzu is broken during the tawaf or umrah or hajj? طواف کے دوران، حج کا طواف ہو یا عمرے کا طواف ہو، اس دوران طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اب وہیں سے جو ہے وہ چلے جائیں، وضو کر کے اپنا طواف وہیں سے جو چھوڑ کر گئے وہیں سے شروع کرنا ہوگا. جی جناب، بغیر وضو کے طواف کنٹینیو نہیں کریں گے. امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور اسلامی بھائی ہیں ذوالفقار فرام قطر. جناب، جب غسل فرض ہو تو اس حالت میں نیلز اور بال کاٹنا کیسا ہے؟ ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں حضور جب غسل فرض ہو؟ قطر سے ہمارے اسلامی بھائی آپ سے پوچھنا اس میں بہتر یہی ہے کہ پہلے غسل کیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ کاٹے جائیں، کیونکہ اس وقت جسم کے تمام حصوں پر جنابت طاری ہوگی. ٹھیک ہے. پہلے پاکی حاصل کی جائے پھر یہ کاٹے جائے. بہتر یہی ہے کہ غسل کرنے کے بعد کاٹے جائیں. امید ہے کہ ہمارے ذوالفقار بھائی کو یہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا. کالز کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. میرا نام سید ظہیر اختاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر 4 رکعت فرض نماز کے دوران اگر بھول جائے کہ ہم کون سی رکعت پڑھ رہے تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ظہیر اختاری ہیں کہ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور یاد نہیں رہتا کہ یہ کون سی رکعت ہے، تو اس ایسے میں کیا کریں گے؟ اصل میں یہ ایک ظہیر بھائی ہیں، کئیوں کو پرابلم یہی ہوتا ہے. تو جب نماز میں زیادہ تر توجہ نہ دی جائے تو رکعتیں بھول جاتی ہیں. ایک یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا ہوں، ایک ہے طہارت کا ناقص ہونا، یہ بھی نماز میں بھلانے کا، سہو والی کرنے کا ایک سبب ہے. یہاں تک کہ خود حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ طہارت ناقص کر کے وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے امام مشتبہ میں پڑ جاتا ہے آیات، اس کو بھی بھول جاتی ہیں. طہارت کا ناقص ہونا یہ بھی ایک سبب ہے کہ نماز میں ہم جو بھولتے ہیں اور سہو ہو جاتا ہے. تو اس لیے طہارت بھی پوری درست ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر
शैतान की सबसे ज्यादा ये कोशिश होती है शैतान लाइन की कि वो आदमी को साहब में मुब्तला कर देता है, भुलाता है, ताकि वो तरह तरह के वसवसों में शिकार हो और वो नमाज उसके भूल जाए। तो इसलिए अर्ज ये है कि हद दर्जे की एहतियात के साथ और तवज्जो के साथ नमाज को पढ़ा जाए, तमाम ख्यालात हटाकर। और अगर जब सारे ख्यालात हटाने के बाद पूरी तवज्जो नमाज की तरफ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इनको इस पर जो है वो मजीद आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे वसवसों के शिकार हुए। जहां तक अब ये मसला इनका, अब अगर इनको पहली मर्तबा ऐसा हुआ है तो फिर जो ज़हन में गालिब गुमान है उसके मुताबिक ये अमल करें इसके ऊपर। और अगर अक्सर ऐसा हो रहा है तो फिर ये शैतान की तरफ इनके साथ कोई खुसूसी मामला ऐसा मैंने शैतान इनको ज्यादा परेशान कर रहा है तो ये भी लाहौल शरीफ पढ़ा करें और तवज्जो के साथ अपनी नमाज को पढ़ लिया करें। ठीक है, यानी गालिब गुमान जहां पर जमता हो उसके मुताबिक अमल कर लें। और अब उस तरह कई आकाम और भी हैं और उससे ये हो सकता है अभी पूरे इसको समझ नहीं पाएंगे कि मैं उसको 3 शुमार करूं तो फिर उसके बाद वो तरीकाकार उसका कायदा करना है, फिर खड़े होकर 1 रकत मजीद पढ़नी है तो सजदा साहब करना है, तो वो पूरी डिटेल है, तफसील है इसमें। तो लेकिन ये बड़ी अहम बात आपने की, बल्कि 2 बड़ी आपने हमें इस बारे में, वाकई ये बहुत सा के साथ प्रॉब्लम है। मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूं, आज अगर आपने ईशा की नमाज बाजमात पढ़ी है या मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ी है तो क्या आपको याद है कि इमाम साहब ने कौन सी आयत तिलावत की थी? हमें नहीं याद होता। बल्कि आप कभी अपना टेस्ट लेना चाहें तो कभी जब इमाम साहब ये जहरी नमाज पढ़ते हैं, मगरिब और ईशा में जैसे उम्मन पढ़ते हैं, फजर की नमाज होती है, फजर पढ़ते ही या मगरिब पढ़ते ही ईशा का सलाम फेरते ही अपने आप से सवाल कर लें कि आज कौन सी सूरत तिलावत हुई थी, तो शायद हमें याद नहीं होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नमाज में हमारा ध्यान ही नहीं होता। तो नमाज वाकई दुनियावी ख्यालात से पाक होकर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये मैटर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। और एक बड़ी प्यारी बात हमें बताई कि तहारत का नाकिस होना, अगर तहारत ही सही नहीं है तो ये भी एक सबब होता है जिसकी वजह से बंदा अपनी नमाज में इस तरह के गलतियां कर डालता है। जरूरी नहीं होता लेकिन ये भी एक सबब है। तो हम आज इसीलिए इस टॉपिक को लेकर आए और आपको पता चल रहा होगा कि कई बातें हमें पता ही नहीं है। हुजूर दुनिया भर में बहुत ठंड पड़ रही है, विंटर का सीजन है और नेपाल से एक मैसेज आया और बड़ा ठंडा ठंडा मैसेज है, जरा आप सुनिएगा कि आप हजरात से मुझे ये पूछना था कि अगर सख्त सर्दी हो, जैसे कि मैं नेपाल में हूं और यहां पर माउंटेन साइड में बहुत ठंड होती है, कभी तो इतना भी होता है कि पानी को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं होती, तो ऐसे वक्त में वुजू करना ही चाहिए या तयम्मुम से भी काम हो सकता है? असगर अली अत्तारी फ्रॉम नेपाल क्या फरमाते? तयम्मुम की इजाजत इस सूरत में नहीं होगी। अच्छा, पानी अगर ठंडा है तो हमारे पास पानी गर्म करने के जराए मौजूद हैं, उसको पानी को गर्म करें और गर्म करने के बाद उसके साथ वुजू करें। अलबत्ता अगर किसी के पास गर्म का भी जरिया नहीं है और पानी इतना ठंडा है और सख्त सर्दी है जिसकी वजह से उसके आज़ा जो है आज़ाए वुजू हैं उनके भी जो है वो तलफ होने का, जाया हो जाने का अंदेशा हो, तो ये एक आगे जाके स्टेज है जिस पर शरीयत ने जरूर इजाजत दी है कि ऐसा शख्स जो इस हद तक मजबूर हो गया हो वो तयम्मुम कर सकता है। नेपाल वाले इस्लाम भाई पानी गर्म करने का इंतजाम कर लें तो इजी हो जाएगा। देखिए अल्लाह की कुदरत है, कहीं हमसे सवाल किया जा रहा है कि पानी इतना ठंडा है और इसी दुनिया के अंदर ममालिक ऐसे जहाँ पानी गर्म है। एक और बड़ा प्यारा मदनी मुन्नी का सवाल है कि यूएई से, कहती है मेरी उम्र अभी 7 साल की है, क्या मैं अपनी अम्मी के साथ बगैर वुजू के नमाज पढ़ सकती हूँ क्योंकि पानी बहुत गर्म होता है? अब एक तरफ जो है वो हमसे ठंडे पानी का सवाल है और देखें यही अल्लाह ताला की शान है माशाल्लाह। क्या फरमाते हुजूर? बच्ची क्या यही है कि बच्ची को तालीम तरबियत, अगरचे नाबालिग बच्चों पर वुजू वगैरह वो लाजिम नहीं होता जी, लेकिन यही इरशाद फरमाया कि उनकी चूंकि तरबियत का हिस्सा है, 7 साल की उम्र में वैसे ही फरमाया गया कि नमाज पढ़ने का कहो उनको। तो जब नमाज पढ़ने का कहेंगे तो उनको वुजू का भी कहेंगे कि वुजू भी कर लो और उनको, ताकि इसी में वो सीख जाए अपने वुजू के मामला। ठीक है, तो वुजू करना मदनी मुन्नी अगर आप मुझे सुन रही हैं, हाँ ये कि गर्म पानी है तो थोड़ा सा उसको कूल डाउन होने दे, फिर कर ले ताकि आपकी हैबिट बन जाए। यूएई में तो फिर रहना है तो इसकी आदत भी डालनी होगी। एक बड़ा अहम हुजूर सवाल होता है, बहुत बार होता है, बिल्कुल रमजान में तो ज्यादा होता है, मुझे उम्मीद थी कि कोई कॉल आ जाएगी या कोई मैसेज आ जाएगा, नहीं आया तो मैंने कहा मैं ही कर लेता हूं आपसे सवाल। क्या आ गई, उल्टी आ गई, तो उस सूरत में वुजू टूटता है कि रोजा टूटता है या दोनों टूट जाते हैं? इस बारे में कोई ऐसा हमें सिखा दें आज कि ये बार बार सवाल ना करना पड़े। ये आप इतना मिक्स करेंगे ना तो फिर याद नहीं रहेगा। ठीक है, आप पहले बता दो। रोजा तोड़ेंगे, कुछ वुजू तोड़ेंगे। ठीक है, तो अभी वुजू का कर लेते हैं। बता दें। मुंह भर के, ठीक है, एक तो है आम नॉर्मल के आना, थोड़ी सी के आई, उससे
نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، وضو وغیرہ میں فرق نہیں پڑے گا. منہ بھر کے یعنی اتنی پریشر کے ساتھ کہ جس کو بتکلف روکنا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس قدر یہ نکلتی. تو اب ایسی کہ میں اگر کھانا پانی یا کڑوا پانی پیلا وغیرہ یہ اگر نکلتا ہے تو یہ منہ بھر کے آنا یہ وضو توڑ دے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو اس سے بڑھ کر احتیاط والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ منہ بھر کے جو اس قدر آ رہی ہے یہ بالکل پیشاب کی طرح ناپاک ہے. اللہ یہ کہ اب اس میں آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، دیکھنے میں بھی آتے ہیں کہیں بھی کہ آئی تو اس کے بعد فوراً اپنے ہاتھوں سے اور پھر برا منہ پوچھ لیتے ہیں، تو یہ اپنے کپڑے بھی ناپاک کر رہے ہیں. صحیح. تو اس لیے اس سے بہت بچنا ہوگا. اگر وہ کپڑوں پر آئی ہے تو اب وہ کپڑوں کو پاک کرنے کا ہی ذریعہ بنا کر پھر نماز پڑھنے کا کہا جائے گا، ورنہ ان کے کپڑے اگر اس طرح ناپاک ہیں تو نماز درست نہیں ہوگی. تو یہ بالکل پیشاب کی طرح ناپاک ہے، اس طرح یہ بھی خیال رکھنا ہے اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. البتہ کم کے آئیے تو اس سے وضو وغیرہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. کم کیسے مراد آپ نے یہ کہی کہ منہ بھر اور ایک ہوتی ہے منہ بھر کیسے تو ٹوٹ جائے گا، منہ بھر کیسے ٹوٹ جائے گا اور اس سے جو کم ہوگی اس سے نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اور روزے کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ روزے کے حوالے سے کافی اس میں تفصیل ہے. منہ بھر سے کم ہے اگر اس میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. منہ بھر ہے اور وہ بھی قصدن ہے. ٹھیک ہے. خود سے کی. ہاں قصدن یعنی خود ارادتن انگلی مار کے کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز مار کر رہے ہیں تو اس سے وہ جا کر روزہ ٹوٹے گا. لیکن اگر بغیر قصد کے منہ بھر بھی اگر کہ آ جاتی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں ٹوٹے گا. امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی کو یہ بھی ایک رولنگز جو ہیں سمجھ آئی ہوں گی اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم الحمدللہ کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر آپ کے میسجز لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غلام صاحب بات کر رہا ہوں ابو دھابی سے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں ننگے سر وضو کر سکتی ہیں یا نہیں؟ جی حضور، ابو دھابی سے غلام مرتضیٰ بھائی، ننگے سر عورتیں وضو کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جہاں پر عورتیں مطلب غیر محرم وغیرہ ہیں تو وہاں ان کو احتیاط کرنی چاہیے. لیکن مسح کرنے کے لیے تو سر ظاہر ہے مسح تو دوپٹہ اٹھا کر اس سے نیچے بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آنکھ سے آنسو نکلے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھ سے آنسو عام نارمل کوئی رو رہا ہے تو اس آنسو سے وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح خواتین گھر پہ پیاز کاٹ رہی ہیں، پورا گھر روتا ہے حضرت اس سے تو جی پیاز کٹتا ہے تو اس سے کئی لوگ روتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا. اچھا اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا اب یہ تو آپ نے بتایا آنسو سے بھی نہیں ٹوٹے گا، پیاز کاٹی اس سے اگر آنکھیں بہیں، ایک تکلیف ہوتی ہے نا کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے، پرابلم ہوتی ہے، اس سے پانی بہتا ہے. اس میں یہ جیسے تکلیف کا تو مفہوم زیادہ ہو جائے گا، تنکا پڑا تو تکلیف تو ہو جائے گی، اس سے بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں تو ہوا پڑتی ہے، اس سے بھی پانی نکلتا ہے، ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے آنکھ کی اپنی بیماری. ٹھیک ہے. تو اس میں فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ میں کہ یہ جو آنکھ کی دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ خون کی آمیزش لے کر نکلتا ہے، تو دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے گا وہ وضو توڑ دے گا. صحیح. دکھتی آنکھ سے آشوب چشم بھی جس کو کہا. ٹھیک ہے. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں احسن الہی، کہتے ہیں کہ مجھ سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، پلیز مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں فجر کی نماز کا پابند ہو جاؤں. جی حضرت کیا فرمائیں گے؟ وظیفہ تو خیر ہمیں سلسلے میں نہیں بتا رہے، کوئی حل بتا دیں حضرت، کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ وظیفہ ان کے لیے یہی ہے کہ قرآن حدیث کے اندر جو ہے جس قدر تلقین ارشاد فرمائی گئی ہے جی، اور نماز کو ترک کرنے کی جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اور خاص طور پر فجر کے بارے میں اور عشاء کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ منافقین کی علامت میں سے کہ ان پر یہ بھاری ہو جاتی ہیں اور نمازیں. تو اس لیے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک وقت کی بھی نماز اگر جان بوجھ کر قصدن قضا کریں گے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. یہی کافی تو حضرت یہ چیزوں سے بچنے کی بہت ساری وعیدیں ہیں، بہت ساری، اس پر بیان ہو سکتا ہے پورا. ہمارے احسن بھائی اور بھی ناظرین ہوں گے جو سن رہے ہوں گے، دنیا میں جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے گھر کے باہر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے، اور روایت میں بات ہے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا. یہ کتنی مطلب اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ بندہ خود دنیا میں ہو اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے. تو پلیز
اپنی مضبوط عادت بنائیں. کچھ بھی ہو جائے یہ ذہن بنا لیں, جہاں کہیں ہمیں آپ سن رہے ہیں سستیاں ہوتی ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں حضور کئی سال ہو گئے 4 نمازیں ضرور پڑھیں گے لیکن فجر نہیں پڑھتے اور پابندی کے ساتھ فجر نہیں پڑھتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سردیاں ہیں, مشکل لگتا ہے, وضو کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن اس کی راحتیں بہت ہیں, اس کی برکتیں بہت ہیں, اور نہ پڑھنے پر وعیدیں اور عذاب بھی بہت. حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے عشاء کی نماز جس نے جماعت سے پڑھی اور فجر کی پڑھی, اب وہ ساری رات سو رہا ہے لیکن فرمایا ساری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ہمارے ایک موضوع کے متعلق بھی بات ہے, عرض کرتا ہوں. بعض اوقات ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں غسل فرض ہو گیا تو شرم کی وجہ سے میں نے نہیں پڑھی, غسل نہیں کرتا, اب غسل نہیں کیا, گھر والوں کی شرم کی وجہ سے یہ کوئی معاملہ ہوا, تو دیکھیں غسل فرض ہو گیا تو اب نماز بھی فرض ہے. اور غسل کو اتنا مؤخر کرنا, تاخیر کر دینا غسل کرنے کے اندر, یہ سب کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے, بھائیوں کے لیے بھی, کہ غسل کے اتنی تاخیر کرنا کہ نماز ہی قضا ہو جائے تو ایسا کرنا حرام ہے, یہ سخت گناہ کا کام ہے. اور یہاں تک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس گھر کے اندر تصویر کو, یا جس گھر کے اندر جنبی ہو, جنابت کی حالت میں کوئی ہو, اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں. تو اب اس صورت میں یہ جنابت کی حالت میں ویسے ہی گھر رہنا, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اور اتنی تاخیر کرتے رہنا اس میں غسل کے اندر کہ نماز وغیرہ چلی جائے تو یہ حرام ہے, گناہ گار ہوں گے مسلسل. لوگوں کی شرم کریں اور رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ہمیں خیال نہ ہے, وہاں کی شرم نہ کریں, وہاں کی شرم سے بچنا ہے تو یہاں یہ سارے کام کر لینے چاہیے. غسل کرنا ہو تو غسل کیجئے, نماز اینی ہاؤ کسی بھی صورت میں ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ آج سارے اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں, جو بھی مندی چل کے ناظرین ہیں, پکی نیت کر لیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. آپ پکی نیت کریں, الارم رکھیں, اپنے پلاننگز کریں. دیکھیں اگر آپ کو صبح 5 بجے کہیں آپ کی فلائٹ ہو تو آپ گھر والوں کو بھی کہہ کے سوتے ہیں, فرینڈس کو بھی بتاتے ہیں, اپنے موبائل میں بھی الارم رکھتے ہیں, کیونکہ فلائٹ ہے تو 4 بجے آپ نے ایئرپورٹ 3 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے, تو پہلے اٹھیں گے آپ, 3 بجے پہنچ جائیں گے ایئرپورٹ, 2 بجے پہنچ جائیں گے. فلائٹ ہو, ٹرین ہو, میٹنگ ہو, ہم سب اب اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. نماز ہو تو نہیں اٹھ سکتے, یہ عذر ہی سمجھ نہیں آتا نا, یہ جو آرگیومنٹ ہے اٹس ناٹ امیجنیبل. تو اس کو پلیز آج سارے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. ایک اور میسج حضور شامل کر لیتے ہیں. عثمان غنی بھائی ہیں, کلچی ناتو اٹلی سے ہیں, اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت اگر میوزک کی آواز کان میں آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ میوزک کی آواز کان میں اگر آ جاتی تو اس سے نماز بہرحال نہیں ٹوٹے گی. اب یہ ہے کہ جو اب اتنی آواز سے ویسے ہی گانے چلانا تو میوزک چلانا جائز نہیں ہے, بالخصوص لوگوں کو اس طرح ان کی نماز میں بھی تکلیف دینا اور سخت گناہ کا کام ہے. اب یہاں وہی بات آ جائے گی جو موبائل فون لے کے چلے جاتے ہیں, میوزیکل ٹیون لے کے مسجد میں جاتے ہیں اور سب نمازیوں کے کانوں میں میوزک کی آواز جاتی ہے. میوزک کی آواز یہاں تک کہ جو ہے وہ عین نماز کی حالت میں گانا بجتا ہے. بلکہ یہاں تو یہ بھی بتایا گیا کہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کے بجتے ہیں موبائل, اور اس میں بھی گانے ہوتے ہیں. کئی سلسلوں میں کہا ہے حضور, لیکن فرق پڑ جائے. اے کاش اس وقت ایسے جو ناظرین مجھے سن رہے ہو جن کے موبائل میں میوزیکل ٹیون ہے, مسلمان کے موبائل میں میوزیکل ٹیون, اور پھر یہی میوزک لے کر ہم مسجد میں چلے جائیں, اپنی نماز بھی خراب, دوسروں کی نمازوں میں کتنا زیادہ پرابلم آ جاتی ہے. تو پلیز اپنے موبائل میں میوزیکل ٹیون نکال دیجیے, ختم کر دیجیے, ابھی کر دیجیے. نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے, فوراً موبائل اٹھائیں. بڑی سمپل ٹیونز ہوتی ہیں, سائلنٹ رکھنے کی عادت رکھ لیں, وائبریشن پہ رکھ لیں, 1 بیپ پر رکھ لیں, لیکن پلیز میوزیکل ٹیون نہیں ہونی چاہیے. اور جب یہ مسجدوں میں بجتا ہے تو حساس لوگ جو ہوتے ہیں ان کا دل جلتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں میوزک بجائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. کالز کی طرف چلتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کے کچھ میسیجز بھی شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد فردین خان ہے. میرا سوال ہے, غسل لیتے ٹائم کیا گھٹنوں تک کپڑے پہننے صحیح ہیں یا نہیں ہے؟ اگر غسل لینا ہے تو بغیر کپڑوں نکر کے بھی لے سکتے, گھٹنوں تک ڈھکا ہو یا نہ ہو, یا بغیر نکر کے بھی لے سکتے غسل؟ یہ میرا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں راجہ بول رہا ہوں مورو سے. سر یہ میں تقریباً جو نا ہر فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جاتا ہوں, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور یہ میں تقریباً ہر وقت جو ہے نا نماز فرض کے بعد چلا جاتا ہوں دکان پہ, تو یہ بھی صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ تھوڑا بتانا مجھے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فردین بھائی عرب شریف سے حضور کال کیا, گھٹنوں تک کیا لباس پہن کر غسل کرنا ضروری ہے یا برہنہ ہو کر بھی غسل کیا جا سکتا ہے؟ برہنہ ہو کر بھی غسل کیا جا سکتا ہے ایسے مقام پر جہاں کسی کے دیکھنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, جائز ہے کرنا. البتہ جو ایسا مقام ہو کہ دیگر کسی اور کی بھی نظر پڑ سکتی تو جو اعضائے ستر ہیں ان کو چھپانا لازمی ہو جائے گا. اور ویسے بھی پہلے جو عرض کیا کہ احتیاط اگر نہیں کر پاتے, برہنہ اگر غسل کریں گے تو اس میں منہ یا پیٹھ یہ برہنہ حالت میں قبلہ رخ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر یہ احتیاط نہیں ہو پاتی تو اس صورت میں کپڑا لپیٹ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, کپڑا لپیٹا یا ایسا لباس پہنا ہے جو ناف اور گھٹنوں کو چھپائے ہوئے ہے, تو غسل میں تو جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچانا ہے, کپڑا ہٹا کر بہت احتیاط کے ساتھ پانی پہنچانا لازمی ہوگا اس پر. یعنی اگر اس طرح کی ٹراؤزر وغیرہ یا شارٹس پہنی ہے تو اندر ہر جسم کے ہر عضو تک پانی پھر بھی پہنچانا ہوگا, یہ ضرور احتیاط کی جائے. راجہ بھائی تھے ہمارے مورو سے, فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہوں, اس بارے میں کیا فرماتے ہو؟ فجر کے فوراً بعد اگر سو جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر تو سونا ان کا جائز ہے. ٹھیک ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ دیر وقفہ کر لیا کریں, کہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روایات میں سونے کو فوراً سونے کو جو ہے وہ ناپسند فرمایا گیا, اور اس ٹائم رزق تقسیم ہونے کا ٹائم بھی ہے. ٹھیک ہے, بہتر یہ ہے کہ وہ اشراق چاش کا وقت ہو کچھ دیر جو ہے نا وہ وقفہ اس کے بعد. اچھا, ایک اور انہوں نے سوال کیا, نماز فرض پڑھنے کے بعد میں دکان وغیرہ پہ چلا جاتا ہوں, تو شاید اس سے مراد یہ ہوگی کہ یہ جب جماعت سے دیگر نمازیں پڑھتے ہوں گے تو سنتیں ادا کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں, تو کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ سنتیں جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کو پڑھنا تو ضروری ان پر ہیں. ٹھیک ہے. وہ پڑھیں ہیں, ان کو بلا وجہ اس طریقے سے ترک نہ کیا کریں. اور البتہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے, لیکن اگر نوافل چھوڑ بھی دیتے ہیں تو کوئی شرعی طور پر یہ کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے جا سکتے ہیں. یو ای سے ایک اور میسج ہے حضور کہ وضو, کسی نے وضو کیا, نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر منہ سے بلڈ آ گیا, تو نماز اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ منہ سے خون آ رہا ہے نماز کے دوران, تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ خون آ گیا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ ویسے بھی یاد رکھنا چاہیے. وضو کر لیا ہے, صرف منہ سے نہیں ہے بلکہ اور بھی جسم کے کسی حصے سے وہ خون نکلا اور اتنا نکلا کہ وہ بہہ جائے, گرچہ قطرہ ہی ہو لیکن بہہ جائے, اور تو ایسے مقام پر پہنچے جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہاتھ ہے, یہاں سے خون نکلا اور نکل کے اپنی جگہ چھوڑ کر بہہ گیا, تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن وضو کے اعضاء نہیں ہے, جسم کے ایسے حصے سے بہا, کمر کی طرف اگر خون بہا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا, پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا. وضو یا غسل میں دھونا جن کا ضروری. ٹھیک ہے, تو پھر پورا جسم ہی ہو گیا. اور وہ خاص قید لگائیے آنکھ وغیرہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو یہ پتہ چل گیا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا, تو پھر ظاہر نماز بھی ٹوٹ گئی, نماز بھی ٹوٹ گئی. تو امید ہے کہ ہمارے یہ تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ منہ سے خون آ گیا نا. ٹھیک ہے. اگر ویسے بھی وضو کیا ہوا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ نے زمین پر تھوک پھینکا, اب تھوک میں اس قدر جو ہے وہ بالکل سرخ ہے, وہ ٹھیک ہے, یعنی خون کا غلبہ ہے, تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. صحیح ہے. تو یہ بھی پھر تھوڑا سا ڈیفائن مزید کر دے کہ اگر کسی کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ دانتوں سے خون نکلا ہے تو اس کو کیسے چیک کرے کہ وہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ تو یہ طریقہ ہوگا کہ تھوک پھینک کے دیکھ لیں, پھینک کے چیک کر لینا. ٹھیک ہے. اس کا کیا انداز ہوگا؟ ریڈش ہوگا, خون کی غلبہ زیادہ ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا. خون کا غلبہ زیادہ ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر پلاہٹ زیادہ ہے تو پیلا پن ہے لیکن سرخی نہیں ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کو جو یو اے ای سے ہمیں میسج کر رہے ہیں ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا. حضور ایک سوال یہ ارشاد فرمایا آپ نے, ماشاءاللہ ہمیں بتایا کہ آنسو نکلنے وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا, کے قوانین بھی آپ نے بتا دیے. انجیکشن لگاتے ہیں یا ڈرپ لگاتے ہیں تو اس صورت میں وضو کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ خون کا قطرہ یا خون کسی جگہ سے نکل کے ایسے مقام پر پہنچ گیا جس کا دھونا وضو یا غسل میں ضروری ہے, تو مطلقاً اس میں یہی ہے. اب انجیکشن لگایا, اگر گوشت کا بھی انجیکشن ہے کسی کو لگا ہے اور اس کے لگنے کے بعد اگر خون نکلا ہے, ٹھیک ہے, خون نکلا ہے اور وہ اسی طرح قطرہ ہے بہہ گیا ہے تو وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. لیکن گوشت میں اگر خون نہیں نکلا, عموماً کم نکلتا ہے, تو اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر نکلا ہے اور اتنا نکلا کہ بہہ جائے تو وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. یعنی مطلقاً انجیکشن سے ہم یہ نہیں بیان کر سکتے کہ انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. جہاں تک نس کا معاملہ ہوتا ہے
اس میں جو انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگانے کے بعد خون کو کھینچتے ہیں, تھوڑا سا کھینچتے ہیں, سرنج میں خون آتا ہے بالکل پورا نا, ٹھیک ہے, تو یہ تو کھینچ لیا نا, تو یہ خون نکل آیا, ٹوٹ گیا. اب ڈرپ لگائیں گے تو ڈرپ میں بھی آپ دیکھتے ہیں اس کی نلی میں پورا خون آ رہا ہوتا ہے, آدھی وہ خون سے بھری ہوتی, تو اس سے میں وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو آج کے سلسلے میں اب بہت ساری معلومات ہوئی ہوں گی. طہارت ہمارا ٹاپک تھا. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پوچھنا ہے کہ یہ استنجا جو ہوتا ہے یہ ہر نماز سے پہلے کرنا چاہیے, اس کا طریقہ بتا دیں. شکریہ. جی حضور, ہر نماز سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں, اگر حاجت ایسی محسوس ہو رہی ہے تو کر لینا چاہیے, اور اگر حاجت نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف وضو وغیرہ اگر ٹوٹا ہوا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھیں اپنی. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے سوال کیا ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کے سلسلے میں ایک بات تو ضرور ہم سب کو احساس ہوا ہوگا کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے, اور کہاں سے سیکھیں. دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع فراہم کرتی ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, گھر بیٹھے آپ کو بہت ساری باتیں سکھائی جا رہی ہیں, لیکن اسی پر اکتفا نہ کریں. جو بیسکس ہیں, جو ہم پر سیکھنا ضروری ہے, جو ہم پر فرض ہے سیکھنا, ایسی کتابیں حاصل کیجئے. دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے. مدنی قافلوں میں اسلامی بھائی سفر کریں, تو انشاءاللہ اس طرح یہ کافی باتیں ہم سیکھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے, مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کرنا نصیب فرمائے, اور شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.